میری دیورانی بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور اپنے شوہر کی پراپرٹی کی اکلوتی وارث۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں لالچ نے سر اٹھایا اور میں زبردستی اس کی شادی اپنے آوارہ بھائی سے کر دی۔ اپنی دیورانی سے زبردستی اس کے زیور لے کر بیچ ڈالے اور خود اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے چترال چلی گئی۔ جب ہم لوگ 2 مہینے کے بعد واپس گھر لوٹے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ہمارے گھر کی جگہ ایک کھلا میدان پڑا ہے۔ سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ اسی وقت پڑوسن نے ایسی بات کہہ دی کہ میرا نام مہناز ہے اور میرے دیور کی شادی تھی۔ جب گھر میں دیورانی آنے والی تھی تو میرا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں تھا کہ اب سب اسی کے گن گائیں گے، اور وہ تھی بھی بہت ہی خوبصورت اور دبلی پتلی سی، اور اس کا نام سمینہ تھا۔ لیکن جب وہ آ گئی گھر میں تو میرے دیور کی اس کے ساتھ کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اور آپس میں دونوں ہمارے سامنے تو ٹھیک ہی رہتے۔ وہ بڑی خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنی خوبصورتی کا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ رشتے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہ چلا کب بات شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئے۔ وہ بھی شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دیور اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے اور جانے سے پہلے میرے سسر جائیداد کا حصہ بھی کر گئے تھے۔ 2 ہی بھائی تھے جن کے حصے میں سب کچھ آیا تھا، اور دیور کے جانے کے بعد اس کے حصے کی ساری جائیداد دیورانی کے حصے میں آ گئی تھی۔ لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی اور فی الحال وہ عدت ہمارے گھر پر ہی پوری کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ عدت یہی پوری کر کے جائے گی۔ ویسے اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، لیکن میرا دماغ اب کسی اور طرف چل رہا تھا۔ یہ ہماری ساری جائیداد لے کے اس گھر سے چلی جاتی، ہمارا کیا فائدہ ہوتا؟ میرا شوہر تو درویش آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اس کے شوہر کا حصہ تھا، ویسے بھی اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں۔ لیکن میرا دماغ چل رہا تھا، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بہت دیر تک سوچتی رہی کہ یہ لڑکی جسے گھر میں آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، آج سب کچھ اس کی ملکیت میں آ گیا ہے اور ہم صرف تماشائی ہیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اندھیرے میں چھت کو گھورتی رہی۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر یہ یہاں سے چلی گئی تو سب کچھ اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ شوہر کو لاکھ سمجھاؤں، وہ کبھی اس کے حق پر بات نہیں کرے گا، اس لیے مجھے خود ہی کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے قریب جاؤں گی، اس سے دوستی کروں گی تاکہ اس پر اثر ڈال سکوں۔ میں نے ناشتہ خود بنایا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے شکریہ کہا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے اسے کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ کچھ دن گزرے تو وہ مجھ سے تھوڑا کھلنے لگی۔ کبھی کبھی خود میرے پاس آ کر بیٹھتی اور دیور کے بارے میں بات کرتی۔ میں بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی، لیکن دل کے اندر ایک کانٹا تھا جو مجھے بار بار یاد دلاتا تھا کہ یہ سب جائیداد کا معاملہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی امیر یا با اثر رشتہ دار آتا تو اس کا رویہ فوراً بدل جاتا۔ وہ زیادہ نرمی سے بات کرتی اور مسکرا کر جواب دیتی۔ ایک دن میں نے اسے صحن میں اکیلا دیکھا۔ وہ چاول چن رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے فون پر میسج کر رہی تھی۔ میں آس پاس آہستہ سے گئی تو اس نے فوراً فون ہٹا لیا اور کہا کہ بس ایک دوست کا حال پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو مجھے بے چین کر گئی۔ میں نے ایک دن سمینہ سے کہا کہ تم تو بیوہ ہو گئی ہو، اب کیا کرو گی؟ کیا دوبارہ شادی کرو گی؟ اس وقت ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے اور دھوپ ہلکی ہلکی سی پھیل رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور میں چاہتی تھی کہ باتوں باتوں میں اس کے دل کا حال جان سکوں۔ اس نے فوراً نظریں نیچی کر لی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے دوبارہ کسی سے شادی نہیں کرنی، میں عثمان کی جادو کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ صرف 3 مہینے تو گزرے تھے، تمہارے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ وہ ذرا سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، ویسے بھی مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور میں نہیں کروں گی شادی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ دیکھو، یہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی کر سکتی ہے،
तुम्हारी ज़िंदगी अभी पड़ी है, तुम क्यों अकेली रहोगी? इसने आहिस्ता से कहा, कौन करेगा शादी? मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में फ़ौरन एक प्लान आ गया, जैसे किसी ने बल्ब जला दिया हो। मेरा एक ही भाई था सुहेल, जो गरीब तो नहीं था, लेकिन इसकी शोहरत बहुत ख़राब थी। इसे कभी किसी ने भी रिश्तेदारों में से रिश्ता नहीं देना था, क्योंकि इसने कई दफ़ा मेरे पापा से पैसे लिए और कहता था कि कारोबार करूँगा, लेकिन कारोबार कभी नहीं किया और पैसे भी खा गया। जगह जगह मकरूज था और नहायत ही आवारा तबीयत का मालिक था। ऐसा लड़का जिससे लोग दूर रहते थे और जिसे कोई भी अपनी बेटी ना देता। मैंने सोचा ये मौका है, मैं अपने भाई की ज़िंदगी भी संवार दूँ और साथ ही इस जायदाद को अपने मेके के हवाले कर दूँ। मैंने एक दिन समीना से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगी, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाऊँगी। ये सुनकर वो हैरान रह गई और इसके चेहरे पर पहली बार खुशी की एक लहर दौड़ गई। इसने ज़रा झिझकते हुए कहा, क्या ये मुमकिन है? मैंने कहा, बिल्कुल मुमकिन है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी से सब इंतज़ाम कर दूँ। इसने इस बात में सर हिलाया और कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर है तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद मैंने अपने भाई सुहेल से बात की तो इसने पहले इनकार कर दिया कि मैं क्यों करूँ बेवा खातून से शादी। मैंने फ़ौरन कहा कि इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है और जो तेरे हालात हैं इनमें तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई तुम्हें अपनी बेटी देगा। ये बात सुनकर इसकी आंखों में लालच की एक चमक आ गई, मगर वो अब भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मैंने कहा, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। वो समझा कि बेवा है तो कोई अजीब मोटी सी बड़ी उम्र की औरत होगी, लेकिन जब मैंने इसे समीना की तस्वीर दिखाई तो वो अपनी जगह ठिठक के रह गया और बोला, जल्दी जल्दी इसकी इद्दत पूरी करवाओ, मैंने इसे से शादी करनी है। इसका लहजा अब बेकरारी से भरा हुआ था। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि इस तरह जो मेरे ससुरालियों की जायदाद है वो मेरे मेके वालों के पास चली जाएगी, यानी कि मेरे भाई के पास। और क्या चाहिए? मैंने दिल में सोचा कि अब कुछ भी मेरे हिसाब से होगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ नेक नीति के पर्दे में कर रही हूँ। जैसे ही समीना की इद्दत पूरी हुई, मैंने फ़ौरन शादी की बात छेड़ दी। मैंने अपने शौहर को रात के खाने के बाद बड़े आराम से ये बात बताई। हम दोनों बैठक में बैठे थे और बाकी सब अपने अपने कमरों में थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मैं सोच रही हूँ कि अब समीना को अकेले नहीं रहना चाहिए, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारे जहन में कोई है? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, वो मेरा भाई सुहेल है। शौहर ने ज़रा हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर हंसने लगा और बोला, वैसे तो तुम्हारे भाई ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर इस बार ये काम हो जाए तो कम अज़ कम वो भी एक नेक काम कर लेगा और साथ ही हमारे घर की इज़्ज़त भी घर में रह जाएगी। मैंने फ़ौरन इसकी बात की तायीद की और कहा कि हाँ बिल्कुल, यही तो मैं चाहती हूँ कि समीना को हम अपनी बहन की तरह रुखसत करें, ताकि इसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। शौहर ने कहा कि इस शादी का सारा इंतज़ाम हम ही करेंगे, हम इसे किसी पराये के हवाले नहीं करेंगे। मैंने भी दिल में सोचा कि अगर ये सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो गया तो जायदाद का सारा हिस्सा सीधा मेरे मेके में पहुंच जाएगा। अगले ही दिन मैंने समीना से बात की और इसको ये खुशखबरी सुनाई। इसके चेहरे पर पहले तो हैरत के आसार थे, फिर इसने आहिस्ता से हाँ कर दी। मैं जानती थी कि वो पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि इसके पास इनकार का कोई जवाब ना रहा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने अपनी मर्ज़ी से कपड़े बनवाए, ज़ेवरात का इंतज़ाम किया, खाने का मेन्यू खुद तय किया। घर में चंद ही करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले अब भी इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद शादी करने को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन मैंने ये बातों की परवाह नहीं की। शादी का दिन आ गया तो मैंने समीना को दुल्हन बनाया और इसकी सारी तैयारी खुद करवाई। सुहेल भी तैयार होकर आया, लेकिन जब निकाह के बाद समीना ने सुहेल को करीब से देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो धीरे से मेरे कान में कहने लगी कि ये तो शक्ल से गुंडा और मवाली लगता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि इसको ठीक करना तुम्हारा काम है, अब ये तुम्हारा शौहर है और तुम्हें इसके साथ ही रहना है। शादी की रात मैंने मौका देखकर समीना से कहा कि मुझे तुम्हारे सारे ज़ेवरात चाहिए। इसने फ़ौरन चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? मैंने आराम से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाई, तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है। इसने इनकार करने की कोशिश की,
لیکن میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے زیورات کا ڈبہ چھین لیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نرمی نہیں دکھائی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے مجھے سہیل کی پرانی تصویر دکھائی تھی، میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ یہ لڑکا ویسا نہیں نکلا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تمہیں سہیل کے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ فی الحال گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ جب سے سہیل نے میرے ماں باپ کے پیسے کھائے تھے، میرے بابا نے اس کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہی بیٹے سے دستبردار ہو چکے تھے اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اسی لیے ابھی تم دونوں اسی گھر میں رہو گے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہم میاں بیوی کچھ دن کے لیے سیر کرنے جا رہے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آگے تمہیں کہاں رکھنا ہے۔ شادی میں میرے ماں باپ شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ سہیل سے سخت ناراض تھے اور انہوں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں نے سمینا سے زیورات لے کر فوراً اپنے کمرے میں آ کر دراز میں رکھ دیے، اور جیسے ہی شور آیا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی کی شادی کروانے کی خوشی میں اس نے بطور لاگ یہ پیسے دیے ہیں، یعنی کہ شگون دیا ہے۔ شور نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اب ہم سیر کرنے جائیں گے اور تھوڑا سا گھوم آئیں گے۔ شور نے بالکل بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی تھی کہ اگر پیسے میرے بھائی نے دیے ہیں تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے تھوڑا سوچ کر کہا کہ اچھی طرح جائیں گے اور مہینہ ڈیڑھ بعد واپس آئیں گے، کیونکہ بندہ جب اتنی دور جاتا ہے تو ایک مہینہ تو آرام سے گزار کر آتا ہے۔ شور نے ہنستے ہوئے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر میرے قریب آ کر بولا کہ تم نے ویسے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے میرے بھائی کی بیوہ کا گھر بھی پھر سے بسایا۔ میں تمہیں اس کے لیے بہت داد دیتا ہوں اور تمہاری بہت عزت کرتا ہوں کہ تم نے اس کے بارے میں سوچا اور اسے نئی زندگی دی۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی اور اعتماد تھا کہ میں نے فوراً سوچ لیا کہ اب تو میرے کہنے پر وہ ہر بات مانے گا۔ ہم نے اگلے 2 دن میں ہی تیاری شروع کی، گھر کے کام نمٹائے، کچھ کپڑے خریدے اور سفری سامان باندھ لیا۔ میرے دل میں ایک الگ ہی سکون تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے گھر میں میرا بھائی اور سمینا اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے۔ میں نے سامان سمیٹتے ہوئے سوچا کہ جب میں واپس آؤں گی تو اپنے بھائی سے کہوں گی کہ سمینا کو بولے کہ 4 دکانوں کا کرایہ سیدھا میرے ہاتھ پر رکھے، کیونکہ یہ 4 دکانیں میرے دیور کے حصے میں آئی تھی اور ان کا کرایہ اچھا خاصا آتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہوں گی کہ ایک چھوٹا سا گھر لے لے جہاں پر یہ دونوں مل کر رہیں، تاکہ گھر کا ماحول بھی الگ ہو اور میں بھی اپنی مرضی سے آ جا سکوں۔ ہم دونوں سفر پر نکلے تو راستے بھر شوہر بڑے خوشگوار موڈ میں رہا۔ وہ کبھی مذاق کرتا، کبھی اگلے دن کے لیے کوئی پلان بناتا اور کہتا کہ اس بار ہم کھل کر موج مستی کریں گے، اور میں بھی خوشی سے اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس وقت تو صرف یہی سوچ تھی کہ میری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو ایک بیوی دلائی، اپنے سسرالی گھر کی جائیداد اپنے قابو میں لی اور اب میں مزے سے سیر کر کے واپس آؤں گی اور اپنی اگلی چال چلوں گی۔ میری ماں تو میرے بھائی کی شادی پہ آنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے منع کر دیا تھا۔ ماں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ لڑکی کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی ہے، سب کچھ بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بھائی کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ مجھے لگا کہ گھر میں خوب موج مستی کر رہے ہوں گے، پھر سو جاؤں تو چلو خیر ہے، کر لیں جو کرنا ہے، اس کے بعد میری ہی مرضی چلے گی۔ میں نے اپنے بھائی سے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کرواؤں گی تو تم پھر مجھے ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور دینا، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی سنواری ہے اور ایک امیر لڑکی سے شادی کروائی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو تمہارا غلام، میرے بچے بھی تمہارے غلام، تم فکر نہ کرو، جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور جو میں نے چاہا وہ بالآخر کر لیا۔ جائیداد بھی میرے بھائی کو مل گئی اور مجھے بھی اب ملتی رہے گی اور دونوں میرے غلام بن کے رہیں گے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا اور اب میں وادیوں میں سیر کرتی پھر رہی ہوں۔ ماں نے فون کر کے پوچھا کہ میرا بیٹا خوش ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا لگتا ہے زیادہ ہی خوش ہے۔ میں نے فون کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ ماں نے کہا چلو اگر خوش ہے
تو بس اور کیا چاہیے۔ چترال جا کر تو میں جیسے وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ میرا تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہینے ڈیڑھ کا پلان بنا کے گئے تھے، 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب چلو، مجھے کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے، میں کوئی بے روزگار آدمی تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں چلیں، واپس چلتے ہیں۔ ویسے میرے شوہر نے میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا تھا، ورنہ وہ اتنی بات نہیں مانتا تھا۔ جب ہم چترال سے واپس آ رہے تھے تو میرے دل میں ایک عجب سا سکون اور خوشی تھی۔ وہاں کے پہاڑ، وہاں کی ہوا اور وہاں کے لوگ میرے دل میں بس گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ واپسی پر کچھ ایسا منظر میرا انتظار کر رہا ہوگا جو میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ راستے بھر میں اپنے شوہر سے چترال کی باتیں کرتی رہی، کبھی وہاں کے خوبصورت وادیوں کا ذکر کرتی، کبھی دریا کے کنارے بیٹھنے کی لذت کا، اور کبھی اس بات پر ہنستی کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں میں راستہ بھول کر 1 گھنٹہ زائد سفر کیا تھا۔ میرے شوہر بھی مسکرا کر سنتے رہے، لیکن ان کے لہجے میں ایک ہلکی سی جلدی تھی، کیونکہ وہ بار بار کہتے کہ اب کام پر واپس جانا ضروری ہے اور بہت دن ہم باہر رہ چکے ہیں۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، کیونکہ سچ ہے کہ دنیا میں خوشی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ جب گاڑی ہمارے شہر میں داخل ہوئی تو مجھے وہ پرانا سا مانوس منظر دکھائی دیا۔ گلیاں وہی، چوک وہی تھا، دکانیں وہی، شور اور گاہکوں کی ہلکی آوازیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے، میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف اور بے چینی میرے اندر اٹھنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن جب گلی کے موڑ سے ہم نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جگہ جہاں میرا گھر ہونا چاہیے تھا، وہاں کھلا سا میدان تھا، چاروں طرف سنسانی تھی، صرف ایک چاردیواری کھڑی تھی اور اس پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ میں نے پلکیں جھپکی اور پھر دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ تیزی سے اترے اور میں بھی پیچھے پیچھے اتر گئی۔ ہم دونوں چند لمحے وہاں کھڑے بس دیکھتے رہے، جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارا پورا گھر سامان سمیت یوں غائب ہو جائے گا۔ میں نے چاردیواری کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر سوائے مٹی کے کچھ نہ تھا۔ نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کھڑکی، نہ فرش، بس زمین ہموار تھی، جیسے یہاں کبھی کچھ بننا ہی نہیں تھا۔ میرا دماغ سن ہونا شروع ہو گیا۔ میرے شوہر نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو آواز دی اور پوچھا کہ جہاں پہلے ایک گھر تھا وہ کہاں گیا۔ اس نے بڑے عام سے انداز میں کہا کہ یہ جگہ تو حبیب اللہ گجر نے خریدی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی میرا دل دہل گیا، کیونکہ حبیب اللہ گجر ہمارے علاقے کا خطرناک اور بدنام شخص تھا۔ اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ لین دین کرنا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا وہ اس کی ہو جاتی، اور کوئی اسے واپس نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ لیکن یہ گھر تو ہمارا تھا، یہ کیسے خرید لیا اس شخص نے؟ مگر وہ آدمی کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا، جیسے اس نے سننے کی زحمت ہی نہ کی ہو۔ میں وہی سڑک کے بیچ کھڑی رہ گئی اور میرا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمارا گھر، ہمارا سامان، سب کہاں گیا اور کس نے یہ سب ہونے دیا؟ میرے شوہر نے مایوسی سے چاردیواری کو دیکھا اور وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ہمارے چہروں پر صدمہ اور آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے والے گھر کی کھڑکی سے ہماری پرانی ہمسائی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے پہچان لیا، یہ بی بی حلیمہ تھی جو ہر بات پر نظر رکھتی تھی اور محلے کی خبریں رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے دھیرے سے کہا، لگتا ہے یہ سب کچھ جانتی ہے، تم جاؤ اور پوچھو۔ میں نے سر ہلایا اور دھیرے دھیرے اس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی کہ شاید یہ ساری گتھی سلجھا دے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بی بی حلیمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر افسوس جھلک گیا، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہوں کہ میں کس حال میں واپس آئی ہوں۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اندر بلا لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ان کا یہ رویہ میرے دل میں مزید سوال پیدا کر گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنا رازدانہ برتاؤ کر رہی ہے۔ میں ان کے صحن میں بیٹھ گئی
اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ خاموش تھی، جیسے سوچ رہی ہوں کہ مجھے سب کچھ بتانا چاہیے یا نہیں۔ یہ خاموشی میرے لیے اور تکلیف دہ تھی، کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی فوراً آ کر مجھے بتا دے کہ میرا گھر اور سامان کا کیا ہوا، اور جی حبیب اللہ گجر کہاں سے بیچ میں آیا۔ بی بی حلیمہ نے میرے آخر کار ایک لمبی سانس لی اور کہا، بیٹی تم لوگ گئے تھے نا چترال اور کافی دنوں تک واپس نہیں آئے، تو یہاں کچھ ایسا ہوا کہ تم سنو تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ اس عورت نے جو بات بتائی وہ سن کر میں ساکت رہ گئی، میرا دماغ جیسے ایک دم خالی ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ تمہارے گھر میں تو روز جشن ہو رہے تھے، ہر دوسرے دن پارٹی ہو رہی تھی، جیسے کوئی بڑا موقع ہو۔ میں نے تو خود کئی بار رات کے تک وہاں سے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنی تھی۔ ایک دن ہم سب حیران رہ گئے جب محلے کے سب سے بدنام شخص حبیب اللہ گجر کو تمہارے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ تمہارا بھائی خود دروازے تک آیا اور اسے اندر لے کر گیا، جیسے کوئی بڑے مان اور عزت والے مہمان کو بلاتا ہے۔ اس کے چہرے پر روشنی اور غرور دونوں تھے۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی، اس کے بعد تمہارے بھائی نے گھر میں کھڑے ہو کر سب مزدوروں کو حکم دیا کہ گھر کا ہر کمرہ خالی کر دو اور سارا فرنیچر باہر نکالو۔ میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ تمہاری الماریاں، صوفے اور باقی سامان سب بڑے بڑے ٹیمپوں پہ رکھا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی پاس کھڑا تھا۔ اس نے سہیل بھائی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، اچانک یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن تمہارے بھائی نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ اپنا کام کرو، سوال نہ کرو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میرا بیٹا بھی خاموش ہو گیا۔ بی بی حلیمہ نے کہا کہ تمہارے جانے کے 15 دن بعد گھر کو توڑنے کا کام شروع ہو گیا۔ صبح سویرے مزدور آتے اور شام تک ہتھوڑوں کی آواز گونجتی رہتی۔ میں ہر روز دیکھتی کہ دیواریں گرتی جا رہی ہیں اور کمرے ملبے میں بدلتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، صرف چار دیواری باقی رہ گئی اور اس پر حبیب اللہ گجر کا بورڈ لگا دیا گیا۔ اب یہ جگہ اس کی تھی اور ہمیں تو یہی لگا کہ یہ سب تمہارے بھائی کی مرضی سے ہوا ہے۔ میں نے فوراً بی بی حلیمہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں یقین سے تو کچھ نہیں پتا، لیکن جب سامان گاڑی کے پاس رکھوا رہا تھا تو میں نے خود سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈیفینس جانا ہے۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میرا اپنا بھائی یہ سب کرے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں جب سے یہ بات اپنے شوہر کو بتا رہی تھی تو اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز آواز میں بولنے لگے کہ تمہارے بھائی نے کیا ہوگا، وہ کون سا معتبر انسان ہے، ایک نمبر کا آوارہ تھا، شادی کر کے اپنی دنیا بسا لی۔ ہم نے ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہمارا ہی گھر بیچ آیا، ہماری زمین بھی بیچ دی۔ اب تم جا کر اس سے پوچھو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ ہمارے پاس جانے کو کوئی اور جگہ نہیں۔ میں خاموش بیٹھی ان کی بات سنتی رہی۔ دل میں ایک دھڑکا سا تھا کہ اب ہم کہاں جائیں۔ آخر کار مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانا پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، تو نے اس پر بھروسہ کیا، اس کا گھر بسایا اور اب وہیں تمہارا گھر اجاڑ گیا۔ یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں اب وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ آج بھی یہ سوچتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کہ اپنا سگا بھائی اور ایک چالاک اجنبی عورت مل کر انسان کی زندگی کو کس طرح برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی اس حد تک گر جائے گا، میری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ میرا وہی بھائی جس کے لیے میں نے بچپن میں اپنے کپڑے، کھلونے قربان کیے تھے، اپنے حصے کا کھانا تک چھوڑ دیا تھا، اسے مل جائے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا، اس کے جھگڑوں کو سلجھایا، لیکن بدلے میں اس نے جو کچھ کیا بلکہ ایک ایسا زخم دے دیا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس نے میرا گھر چھین لیا، میری خوشیاں چھین لی، میرا سکون لوٹ لیا۔ میرے شوہر نے 2 مہینے کی چھٹی لی تھی تاکہ ہم سب کچھ ٹھیک کر سکیں، لیکن ان 2 مہینوں میں ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ پہلے بھائی اور اس لڑکی نے گھر اور سامان بیچ کر ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا، پھر ہمارے پاس جتنا زیور تھا وہ میں نے مجبوری میں بیچ دیا تاکہ کچھ دن گزارا ہو سکے، لیکن وہ پیسے بھی بے وقوفی میں سیر سپاٹے میں اڑا دیے، کیونکہ میں چاہتی تھی کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سے ہی ہم اپنی تکلیف بھول جائیں۔
मैं चाहती थी कि मेरे शौहर का मूड ठीक हो जाए, वो हंस दे, थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन मैं ये ना समझ सकी कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब हंसने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जब पैसे ख़त्म हुए तो असल आजमाइश शुरू हुई। मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करने लगा। वो बार बार कहता कि तुमने अपने भाई को हद से ज़्यादा अहमियत दी, तुमने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, तुमने अपना सब कुछ इस पर निछावर कर दिया और बदले में तुम्हें ये दिन देखना पड़े। मैं खामोश रहती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दिल चाहता कि रो दूं, लेकिन आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए। मैं एक छोटे से घर में बैठी हर दिन अपने माजी को याद करती कि कहाँ मैं एक इज्जतदार और खुशहाल औरत थी और कहाँ आज एक कोने में बैठी अपने टूटे ख्वाबों का मातम कर रही हूँ। मेरा शौहर अब भी नौकरी पे जाता है, लेकिन पहली जैसी मोहब्बत और गुर्बत हमारे बीच से ख़त्म हो गई है। अब इसके चेहरे पर हमेशा एक नागवारी का साया रहता है। वो बात भी करता है तो सिर्फ ज़रूरत की हद तक। मैं जानती हूँ कि इसका दिल मुझसे टूट चुका है। शायद ये इसकी मजबूरी है कि वो मेरे साथ रह रहा है, वरना वो भी छोड़ के जा सकता था जैसे बाकी सब छोड़ गए। मेरे भाई और इस लड़की का कोई अता पता नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये भी नहीं मालूम। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों मिलकर किसी न किसी को लूट रहे होंगे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। इन जैसे लोग कभी नहीं बदलते, इनका ज़मीर मर चुका होता है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। इनके लिए रिश्ते सिर्फ एक खेल है और मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। मैं अक्सर रात को जागती रहती हूँ, छत को घूरती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैंने शुरू में ही अपने भाई पर एतमाद ना किया होता तो आज शायद ये सब ना होता। अगर मैंने इस लड़की को अपने घर में पनाह न दी होती तो शायद मेरा घर बच जाता। लेकिन किस्मत के फैसले भी अजीब होते हैं। हम जितना भी सोच समझ कर चलें, अगर एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लें तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। मेरे पास ना वो घर है, ना वो इज्जत, ना खुशियाँ, मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने अंदर एक मजबूत औरत को पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ जो किसी के धोखे से टूट ना जाए। मैंने सीख लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद अपनी ज़ात है, क्योंकि जब अपने ही पीठ में छुरा घोंप दें तो दूसरों से भला क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैंने तय कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी में किसी को भी इतनी ताकत नहीं दूंगी कि वो मुझे बर्बाद कर सके। मैं अपनी राह खुद चुनूंगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि अब मैं वो महनाज, वो कमज़ोर औरत नहीं रही जो अब हूँ, जो आग गुजर कर लोहे की तरह सख्त हो गई हूँ। दुनिया में हर शख्स पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हम दर्द और मुखलिस नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से खुदगर्ज और लालची होते हैं। ऐसे लोग आपके जज्बात का सहारा लेकर आपको सब कुछ खो देने पर मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी पर भरोसा करें तो इसके माजी और किरदार के बारे में ज़रूर जांच पड़ताल करें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। इसके साथ ये भी सीखने को मिलता है कि रिश्ते ख्वाह कितने ही करीब क्यों ना हों, इनमें माली लेन देन और कीमती अशिया का मामला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात करीबी रिश्ते सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और मुश्किल वक्त में जज्बात की बजाय अक्ल से फ़ैसले करने चाहिए, क्योंकि जज्बात में लिए ये फ़ैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं और ज़िंदगी भर का पछतावा छोड़ जाते हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।